ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی آوارہ و بے خان مائش کبھی شاہ شہان و شیر مائش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ دمنش کبھی سوز و سرور انجمنش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی مولا علی خیبر شکنش معزز سامعین محترم آج ہم غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید کے عرس پر موجود ہیں اور غازی صاحب قبلہ سارے ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں باہر کے ملک لیکن جو غازی صاحب ڈگری لے کر آئے ہیں وہ ڈگری حضرت فاروق اعظم والی ہے وہ ڈگری حضرت سعد بن ربیع والی ہے وہ اعزاز حضرت ابو دجانہ والا ہے وہ اعزاز حضرت شماس بن عثمان والا ہے سارے پڑھنے جائیں گے قیامت تک جدید سے جدید پڑھنے کے لیے آئیں گے اور جناب سارا کچھ آئیں گے اور جی بڑا جناب پڑھ کے آیا اینڈ کیا ہوا جی پروفیسر صاحب تھے اینڈ کیا ہوا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی قبریں شاید کوئی کتاب لکھے گا وہ بھی کسی پرانی الماری کے کسی پرانے خطرے میں پڑی رہ جائے گی لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے یہ جو ساروں کی چیمہ میں ایک مزار بنا ہوا ہے تو کہا جائے گا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بردان عرب بس یہ وہ اعزاز ہے جس گل نو بابا جی سمجھان دیا پوری قوم نو گئے اے او گل ہے جس نو کہنے گل وچ ہو رہے اے گل وچ ہو رہے
بندہ جاوے کوئی اور ماں باپ دا اکلوتا بیٹا ہوئے. میں نے یاد ہے پچھلے سال حضرت مخدوم امت پروفیسر نذیر احمد چیمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ موجود سن تے میں انہوں وال ویکھ کے کہنا سا میں کہ یار دنیا والے کی جانن کہ انہاں دی شان کیے اے حافظ قرآن ہوئے تے کہندے انہوں دیاں 7 پشتاں نوں تاج پہنایا جائے گا قیامت والے دن. تے میں بابا جی نوں ویکھ کے کہندا سا کہ قیامت والے دن جدوں بلایا جائے گا کہ نذیر چیمہ صاحب ہو رہا ہو اکلوتا پتر سی حضور دی عزت واسطے دے کے آئے ہو رہا ہو تے پھر منظر بنے گا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. اے وہ اعزاز ہے بس اتنی جی گل ہے سمجھن والی گل ہے. دنیا پڑھن جائے گی آئے گی مڑ کے جائے گی سارا کو جائے گی. غازی صاحب نہیں سن گیا ہوتے ہیں جی وہ جرمنی برلن تے غازی صاحب دا مصداق ہے شہر کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی محبت سما گئی اور پھر کائنات دی کوئی چیز کٹ نہیں سکتی. اے ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل اے گل اتنی جڑا حضور دے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اتنی بات ہے بڑے بڑے آن گے بڑے بڑے ٹر جان گے کوئی مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے لیکن دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا. بات اتنی دیر ہے حضور دے در تے پہنچن دی دیر ہے. اللہ دے بندے ہوئے حضرت انس بن مرثد الغنمی جی او صرف ایک رات پہرا دن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تشریف لے گئے. حضور نے ایک جگہ قیام فرمایا اس جانب تو ساڑھی طرفوں پہرا کون دے گا. حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں پہرا دیں گا. حضور نے فرمایا جاؤ پہرا دیو. اور چلے گئے اور ذرا غور کرنے والی گل ہے ایک طرف پہرا دین گئے حضور دے لشکر واسطے امام الانبیاء دی عزت واسطے حضور دے جانب دی طرفوں پہرا دین گئے. حضرت انس پہرا دین گیا صحابہ کہندے جدو حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر واسطے بیدار ہوئے حضور نے جناب تکبیر ہوئی اذان ہوئی تکبیر تحریمہ ہوئی. امام الانبیاء نے جدو این کر کے نیت فرمائی نا نماز دی کہ حضور اس سے جانب کعبہ بندا سی. صحابہ کہندے کہ اسی جدو دیکھیا تے امام الانبیاء نماز وچ انہاں جھاڑیاں وال ویکھ رہے سن کہ میرا غلام اجے نہیں آیا. ہیں جی کعبہ عشق تو میں تیرے 400 ہیں جی ساری کائنات دا کعبہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہیں جی یہ تو صحابہ کو پوچھا جائے گا کہ تسی نماز پڑھ دیں کدھر دیکھ رہے سو. ہیں جی یہ تو صحابہ کو پوچھا جائے گا نا کہ نماز پڑھ دیں تسی حضور وال دیکھ رہے سو یا سجدے علی وال دیکھ رہے ہوگے. ہیں جی اے تماشا گاہ عالم روئے تو کو جا باہر تماشا می روی. ہیں جی یہ تو پھر گالی بکری. صحابہ کہنے حضور امام الانبیاء انہاں جھاڑیاں دیکھ رہا ہے کہنے حضور نے نماز پڑھائی. حضور نے پوچھا ساڑھا شاہ سوار نہیں آیا. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اجے تک نہیں آئے. اتنی دیر جو صحابی گھوڑے چ جناب سوار انہاں جھاڑیاں چ نکل دے حضور دی بارگاہ چ آ گئے. حضور نے فرمایا آ گئے ہو. انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ آ گئے. حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو یا پہرا دیندے رہے ہو. انہاں کہا یا رسول اللہ وضو واسطے تھلے اترے ہاں سواری تو ورنہ ساری رات گھوڑے تے چڑھ کے دائیں تو بائیں اس پہاڑی تے پہرا دیندا رہا کہ کوئی اس جانب تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی جانب نہ جائے. حضور نے فرمایا ایک رات تو اپنے نبی دی عزت ہوتے پیرا دے کے جنت اپنے ہوتے واجب کر گئی. ایک جانب تو جڑا پیرا دے وے رات ہے جی انہاں تے جنت واجب کر لی تے دیار غیر ہوئے. ہاں جی غیران دی جیلہ ہون غیران دا ہوئے تے اتھے اپنا پچھے پر جناب کوئی پرسو کرنا والا بھی نہ ہوئے کوئی پٹیشن کرنا والا بھی نہ ہوئے کوئی روٹی تے کپڑے پہچان والا بھی نہ ہوئے تے اتھے بھی آخری بیڑے این کر کے انہاں پچھے ہاتھ بندے ہون تے انہاں کیا ہون تا تو کچھ نہیں کر سکتا نا ہون اسی تیرے نبی دے بارے گل کر دیا. تے غازی صاحب نے بنے ہاتھ تے پیرا نہ اچھل کے اس دے منہ تے تھک گیا. انہیں کہا جدو تک جانے حضور دی عزت ہوتے پیرا دے دے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. حضرت طلحہ
70 زخم لگے میدان احد والے دن 70 زخم حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے میدان احد والے دن اور جدو 70 زخم لگے آپ بے ہوش ہو گئے آپ ڈھال لے کے حضور دے کے کھڑے سن اس طرح ڈھال لے کے کھڑے سن جڑا تیر آ رہے سی روک رہے سن او ہاتھ ایک تیر اتنا زور دایا ڈھال ہاتھ تو گر گئی دوبارہ ڈھال چکن واسطے بھی تھلے نہیں جناب جھکے کہ کدھر کوئی تیر حضور والا نہ چلا جائے اگے ہاتھ کر دیتا اس طرح کر کے اگے ہاتھ کر دیتا اتنے تیر لگے کہ ہاتھ بھی شال ہو گیا پھر ایک تیر آ گیا آپ دے سر اقدس سے لگیا جدو لگیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے جدو حضرت صدیق اکبر نے آپ دے منہ تے پانی چھڑکیا نا اور جدو آپ نو ہوش آیا اے ہے بات سلام اس پر کے جس کے نام لیوا ہر زمانے میں اے ہے گل اے ہے مومن دی زبان جدو 70 زخم لگے ہوئے خون بہ رہا آپ نو جدو ہوش آیا تے نہیں پوچھیا بے کی بنیا کتھے رہ گیا فرمایا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے اور پھر 70 زخم لگے ہوئے امام الانبیاء اور پہاڑ تے تشریف لے کے جا رہا ہے 70 زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ نو امام الانبیاء اور پہاڑ تو واپس تشریف لے آئے حضرت طلحہ نے اگے کندھا کر دیتا حضور نے مبارک قدم رکھیا اور حضور بہت پہاڑ تے تشریف لے گئے حضور نے فرمایا طلحہ نے اپنے نبی نو کندھا پیش کر کے جنت اپنے ہوتے واجب کر دی میں نے دسو بھائی جڑا کندھا دے وے جنت واجب ہو جاوے تے جڑا گردن کٹا کے برلن تو آوے جرمنی تو ہیں جی ایک پھر جناب اے منظر ہی بکھرا کیونکہ دنیا دار العمل دار الجزا نہیں جے سارے نو پتہ لگ جاوے لبنا کیے تے پھر سارے نہ ٹر پین ادھر ہیں جی اے روزانہ تسی دیکھ دے نہیں روزانہ جناب کتنے بکرے ذبح ہوندے ہیں کتنیاں گاواں تے کتنے جناب کوئی ذبح ہوندے ہیں تے کتنے ککڑ کڑائیاں کھانیاں جاندیاں قربانی تے او لگدا جڑا بے داغا ہوئے جس نو داغ بھی کوئی نہ ہوئے تے انہوں مالک جناب سام کے رکھ دیں بھئی انہوں سوٹی بھی نہیں مارنی انہوں سپیشل پانا لیکن قربانی تے لگدا ہوئی ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اے چنے ہوئے لوگ ہوندے نے ہر ایک دا کی کہندے ہیں سرمت غمیش بلحوث ران دہن ہیں جی حضرت سرمت کی کہندے ہیں سرمت غمیش بلحوث ران دہن سوز پروانہ دل مگس ران دہن عمر بایت کے یار آیت بکنار سرمت کہندے ہیں اے سرمت غمیش بلحوث ران دہن انہاں کیا حضور دی محبت جڑی نا اور لالچی بندے نو نہیں مل سکتی بندہ ایک نماز پڑھ کے آوے پھر جا کے سوچے جناب ہن میرے کاروبار سے اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا ہن جناب میرے اس سے اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا ہن جناب میرے جناب مال سے اضافہ ہویا کہ نہیں ہویا برکت نہیں مل رہی او تو نہیں نا لالچی بندے نو تو نہیں مل سکتی ہاں جی سرمت غمیش بلحوث ران دہن سوز پروانہ دل مگس ران دہن ہاں جی پروانے دا سوز اے مکھی دے جناب وچ نہیں نہ آ سکدا پروانے دے سوز واسطے بھی جناب چاہیدا نا جگر چاہیدا اور اللہ ہر ایک نو تھوڑی چندا کسے نو چن کے فیض آباد لے جاندا نا ہر ایک اتھے تھوڑے بیٹھے سن ایڈے مجبب کببب تے ایڈے جناب نا تے القاب تے اشتہار تے جگہ مک جاندی القاب لکھتے ہویا ایڈے جگہ ہوندیاں لیکن جناب جدو عشق اپنی آئی تے آندا نا وہ ایک ویل چیئر رن چوک کے کتے لے جاندا بس اتنی با حضور نال وفا ہے جی حضور نال وفا اور انے با بابا جی فرماتے ہیں نہ دائیں بائیں سننے کوئی نہیں کی ہویا کی بنے گا انہوں کا کچھ بھی نہیں بنے گا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا اسا تا ایک گل سننی کوئی حضور آل جاندہ ہے رستہ اسی جناب وہ گل کرنا کوئی دائیں بائیں دی گل کرے گا تا سا جناب جنت بھی لینے آئے تو منہ موڑ بیٹھیں گے تیری دیوار کی جانب اتنی اسا تا حضور دی گل کرنی جدروں میں دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے کعبہ لائے تھے اب دل ہمیں سمجھا بجا کے سوئے جانا لے چلا اے پتہ ہے اس کا مطلب کی حضرت خنسا آپ جدو پتہ لگیا نا مدینے سے خبر پہلی کہ احد حضور تے حملہ ہو گیا تے حضرت خنسا احد دی جانب چلیاں جدو چلیاں نا حضرت خنسا تے رستے کسی نے روک کے بلانے کہا مائی صاحبہ کدھر جا رہے ہو انہیں کہا میں احد جا رہی ہیں پتہ لگا احد دا میدان بڑا گرم ہو گیا حضور تے حملہ ہو گیا انہیں کہا تو انہوں پتہ لگیا تو اڑا شور بھی شہید ہو گیا انہیں کہا پچھے آٹھ میں حضور دا دس انہیں کہا ہوتا سانو پتہ نہیں اگے چلیاں انہیں کہا مائی صاحبہ کدھر جا رہے ہو انہیں کہا پتہ لگیا حضور تے حملہ ہو گیا میں احد جا رہی ہیں انہیں کہا تو انہوں پتہ لگیا تو اڑا بھائی بھی شہید ہو گیا انہیں کہا پچھے آٹھ میں حضور دا دس
انہوں نے کہا اگے چلی ہیں، انہوں نے کہا جناب مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی احد جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تو انہوں پتہ لگیا تو آڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا پچھے آڑ میں نے حضور دا دس اگے انہوں نے جناب اگے گئی ہیں، انہوں نے کہا جناب مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا احد جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ لگیا احد دے میدان تو آڑا باپ بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا پچھے آڑ میں نے حضور دا دس۔ اے چار رشتے ایک عورت دے عزت نہ دنیا تے جین واسطے، باپ بیٹا بھائی شوہر، اے چار رشتے ایک عورت دے دنیا تے عزت نہ جین واسطے۔ لیکن جدو حضور دی بارگاہ پہنچی ہے نا تو حضور دا دامن رحمت تھام کے کیا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ تو آڑے ہونے سانو کوئی پریشانی پریشان نہیں کر سکتا۔ بات کہندہ عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ بات کہندہ جڑا حضور دا عاشق ہو جاندہ نا پھر وہ کمال تو کمال ہو جاندہ، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اقبال کہندہ نہ اس دی گل دی جناب کوئی دنیا تے مثال ہوندی، نہ اس دے جناب کردار دی کوئی مثال ہوندی، نہ گفتار دی کوئی مثال ہوندی۔ اقبال کیویں غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید دا جڑا تابوت سی دا تابوت تانوں پتہ ہے منڈیو ایڑے جناب نوجوانن اس تابوت دی جدو تصویر اتری نا پوری دنیا تے تصویری مقابلہ ہویا کہ وہ تابوت دی تصویر دنیا تے پہلے نمبر تے آئی۔ تابوت دی جڑا اندر لمحے پیا اس دی نہیں گل سمجھنا رہے جڑی بابا جی کہنے سن ایتھے کوئی 100 عمرے بھی کیتے ہوئے تے قبرستان دفن ہوئے سال بعد تسی آؤ گے 100 حج کیتے پہ ہوں جناب قیام اللیل دا جناب صدا دا ہوئے اور جناب صدا جناب صوم و صلات ہیں جی سائم الدہر ہوئے تے جناب وہ سارا کچھ تسی آؤ گے کیوں آئے بیٹھے ہو ایک کو نسبت دی وجہ نال دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اسی کو وجہ نہ آئے بیٹھے ہوں وجہ کیے بھئی دنیا تے ہاں تے اتنا رش ہے جڑو جناب دوروں کوئی جناب پہچانن دی کوشش کرے گا تو این کرے گا جناب ساتھ صاحب کی حال ہے تے اسی بھی این کر کے آئے بیٹھے ہیں غازی صاحب اسی سالانہ تو انہوں سلوٹ پیش کرنا آنے ہیں قیامت والا دن بڑا ڈاڈا ہونا تسی تے جناب پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر ہیں جی اوتھے جناب تو آڑے تے پھر شانہ ہی وکری ہونی ہیں اسی اس واسطے آئے بیٹھے ہیں بھی سال بعد تو انہوں یاد کرنا آئے بیسے ہیں کہ جو تسا کیتا اسی اس دی بھی تائید کرنا آئے ہیں تے جے ساڑھے سامنے ہو گیا تو اسی وہ کرن واسطے بھی تیار ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت سعد بن ربیع اے پتہ کی گل ہے جس کائنات جڑا ہر چیز نالو مقدم حضور نو رکھ لیندہ نا تے پھر اللہ دی غیرت گوارہ ہی نہیں کر دی کہ اس نو دنیا تو بدا کے اگے نہ کر دے جس نے حضور نال انے باپ اے انے با دا مطلب ہے یہ بابا جی نے انے باپ پیار کیتا پھر دنیا رب نے چھڑیا کوئی گل این کر کے ویل چیئر آج اگر انہاں دی ویل چیئر بھی ایتھے مجمع چاہ جائے تو لوگ ویل چیئر بھی چھمن لگ پہن ایہی تا گل ہے یار کوئی نسبت دی تا گل ہے بس اپنے آپ نو اتھے ٹکانا ہے میں اور جڑی ایسی کو دائیں بائیں دی گلنا کر جاندے نا وہ ساریاں فضول ہوندیاں آخری گل بابا جی آڑی ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا ایہی گل ہے اصل جتنا مٹا دیتا جاوے اور جمیں غازی علم الدین غازیاں دا ذکر ہے جی غازی علم الدین اور جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا غازی علم الدین نو میاں والی جیل ملن تے او جناب چکی جڑی ہو نور نال بھر گئی غازی صاحب نے پوچھا جی تسی کون انہوں نے کہا میں موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے کہا جناب ایڈے جلیل القدر نبی میرے کو آگے ہو کیا میں حضور دی کچہری سنیا میرا علم الدین اور میں کیا میں بیک کے دعویٰ کیڑا علم الدین ہے جس دا ذکر امام الانبیاء دی مبارک زبان تے جاری ہے تے جناب جدو مولا کائنات حضور نے بھیجے نا غازی علم الدین نو چکی چکڑ کے مولا کائنات حضور دی بارگاہ لے گئے تے حضور نے فرمایا علم الدین ایک گل تے ہے کہ تیرے وسی کٹ لیں جا رہا ہو جا اپنی زندگی جی جتھے جناب تیرا دل کردا جی لے ایک ہے کہ ساڑھے ناؤ تے قربان ہو جا ساڑھے ناؤ تے قربان ہو جا قیامت تک کوئی موزی گل کرن لگے تو اس دے ذہن چھے گل آوے کہ اس امت دی ماما نے علم الدین جیسے بیٹے پیدا کیتے اے اوہی تسلسل ہے نا یار علم الدین عامر عبد الرحمن ممتاز قادری مرید حسین یہ سارا غازی عبدالقیوم اے غازی محمد شیشان اس عبداللہ شیشان اے سارا ہوئی تسلسل ہے تے غازی علم الدین جب حضور نے فرمایا نا بھی ایک ہے میرے نام تے قربان ہو جا تے غازی صاحب نے پتہ کی عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے
لا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی فرمائے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ با حضور دی بارگاہ آنا انے با آنا کس طرح؟ حضرت سعد بن ربیع میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد تو پہلے حضور حضرت سعد بن ربیع دے گھر تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا سعد گھر دے دروازے بند کر دے، کھڑکیاں بند کر دے، میں تیرے نال راز نیاز دی گل کرنی۔ حضرت سعد دے دروازے بند کر دیتے، حضور نے گفتگو فرمائی، امام الانبیاء تشریف لے گئے۔ اے سننا ذرا گل، جدو حضور دی گل آوے نا تے پھر لوگ کہندے نے جی جناب کی گل ہے، ایویں نہیں جدا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نصاراں ورگا۔ ہاں جی حضور دی گل جدو آ جاوے تے پھر ایمان بندے دا کیویں ہونا چاہیے؟ صحابی سانو دس کے گئے، او پاک نے نہ گلاں تو صرف ساڈے واسطے ساری گلاں دس کے گئے۔ حضرت سعد بن ربیع نال جدو حضور نے گفتگو فرمائی نا، حضرت سعد بن ربیع دے گھروں امام الانبیاء تشریف لے گئے۔ جدو تشریف لے گئے نا حضرت سعد بن ربیع دی زوجہ آ گئیاں۔ کیا سعد آپ سے امام الانبیاء نے کیا گفتگو کی ہے؟ انہوں نے کہا سکلت قوم نے کہا اور تجھے تیری ماں روئے، تجھے اس سے کیا کرتا ہے کہ حضور نے مجھ سے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا میں نے دروازے سے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اور امام الانبیاء کی جو گفتگو ہوئی ہے نا راز و نیاز کی وہ سن لی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع جلال چاہ گئے۔ حضرت سعد بن اے ذرا غور نہ سننا، اے غور نہ سننا کہ امام الانبیاء دی جدو گل آ جائے پھر امتی دا حق کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی دے اس طرح بال نہ اپنے ہاتھوں تے لپیٹے، اس طرح کر جس نو اسی گوت کہنے ہیں، اس طرح کر کے بال اپنے ہاتھوں تے لپیٹے اور دھکے دینے آیا حضور دے پیچھے چل پے۔ جدو حضور دے پیچھے چلے نا اے اس واسطے تو انہوں میں نو سمجھ نہیں آ سکتی کہ اسی چاچے مامے تے جناب باقی رشتے اگے رکھے ہوئے ہیں، جو حضور نو مننے ہوئے تے گل پھر تاں سمجھ آ دی۔ جناب حضرت سعد بن ربیع اپنی بیوی دے بال اس طرح ہاتھے جناب لپیٹے ہوئے دھکے دینے آیا حضور دی جانے پیچھے چل پڑے۔ حضور نے ایک عورت دے رون اور چیخن دی آواز سنی، امام الانبیاء رک گئے۔ حضور نے جدو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد بن ربیع اپنی بیوی نو دھکے دینے آیا حضور دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سعد ایک ہی ماجرا، کیا یا رسول اللہ تسی فرمایا سی میں تیرے نال راز دیاں گلاں کر کے جا رہا، اے میری بیوی ہے انہیں سن لیاں نو گلاں، حکم دیو گردن اتارنی ہے طلاق دینی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اے ہے حضور دی بارگاہ۔ حضور نے فرمایا سعد اس نو چھڑ دے، چھڑ دے اس نو چھڑ دے۔ پھر میدان احد لگ گیا۔ حضرت سعد بن ربیع میدان احد پتہ ہے نا شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد۔ حضور نے صحابی نو بھیجا، فرمایا حضرت سعد بن ربیع جتھے ملن انہوں نے میرا سلام پیش کرنا، جتھے ملن، اور کہنا کہ کیف آتا ہے جدو کا دسو جڑا میں تو انہوں حق پہنچایا او تسی کیسا پایا، دسو تو انہوں کیسا پایا؟ تے صحابی کہنے میں ڈھونڈ دیا ایک جگہ پہنچا۔ حضرت سعد بن ربیع آخری سانس لے رہا ہے اور سانس اس طرح لے رہا ہے جی میں بھٹی وچوں دھواں نکلدا، کہنے اس طرح سانس لے رہا ہے۔ تے میں انہوں جا کے حضور دا سلام پیش کیتا تے انہوں نے کہا میری طرفوں بھی امام الانبیاء دی بارگاہ سلام پیش کر دینا۔ تے انہوں نے کہا تسی دسو حضور پوچھتے ہیں جڑا میں تانوں حق پہنچایا ہو تسی کیسا پایا؟ تے حضرت سعد بن ربیع نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا، اور ایک پیغام حضور دے غلاماں نوں بھی سارے جا کے پہنچا دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس نوں بھی معاف نہیں کرے گا کہ تو زندہ سے میرے نبی تک کوئی پہنچا کس طرح۔ صحابی کہتے ہیں جدو اس طرح ہویا نا اتنی دیر وچ ہے جی امبر زبی عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی وہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ہے جی۔ امام الانبیاء خود حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم تے خود تشریف لائے بنفس نفیس، اور جدو آئے نا کہ حضرت سعد بن ربیع نے زخمی جسم گھسیٹ کے اپنے رخسار امام الانبیاء دے مبارک نالین تے رکھ دیتے، مبارک پاؤں تے رکھ دیتے، اور حضور دی جانب دیکھ کے کیا منم بہمی تمنا کہ بوقتے جا سبردم بروخ تو دی دباشم تو درونے دی دباشی۔ یا رسول اللہ کوئی تمنا سی دنیا تے کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں تسی مینوں ویکھ رہے ہو تے میں تو جدو حضور دی گل آ جاوے پھر محبت کرنی انے با کی کرنی پوچھ کے نہیں ہاں جی انے با محبت کرنی، اور ہر رشتے تو بالا ہو کے محبت کرنی ہاں جی تاں تو پھر قبولیت ہوندی۔ ایویں نہیں حضرت حسان نے کیا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزتاں تہاڈی عزت تو قربان۔
اتنی کی تو بات ہے کہ اے گل جڑی سمجھ گیا وہی تو پھر اے ورنہ تو پیچھے ہوندے منافق رہ جاندے اور سنائی جاواں گل جی منافقاں والی اے جڑے منافق ہوندے نا منافق انہاں دا کام ہوندا بزدلیاں پھیلانا انہاں دا کام ہوندا جناب اے دائیں دی گل بائیں دی گل اے جناب اے جڑے منافق ہوندے نا اے جدوں احد تو واپس آئے تے کہندے سن اسی نہیں سکندے انہاں نوں واپس انہاں نوں ہوڑ دے نہیں سن اے ساڈی گل انہاں نے منی نہیں دیکھیا پھر کی بنیا پھر پتہ لگیا نے کی بنیا اے منافقت دی زباناں ہوندیاں جڑے نا مومن او تے جناب زخماں چوں خون بہ رہے ہوے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جبریل امین آ جان غزوہ خندق تو بعد اور زخماں تو خون بہ رہا صحابہ گھراں دی جانب چلے امام الانبیاء اپنے گھر کارخانہ اقدس سے تشریف لائے حضور نے عین کر کے مبارک امامہ اتاریا اور دائیں جانب تو سر دھونا شروع کیتا دروازے تے دستک ہوئی جبریل امین آ گئے کیا یا رسول اللہ تعالی حکم دیندا کہ جناب اے جڑے خیبر والے یہودی نا اے بنو قریظہ والے یہودی انہاں دا فیصلہ بھی نال ہی کر دو امام الانبیاء نے فرمایا جبریل ویکھ دے نہیں میرے غلاماں دا حال اے ہونے خندق کھودی سر تے جناب مٹی چائی او بار سٹ کے آئیں تے پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے تے جناب جنگ تو واپس جا رہے ہیں تے بیختے نہیں ہونا کہا یا رسول اللہ اللہ حکم دیندہ کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال ہی کر دیو امام الانبیاء نے حضرت بلال نے حکم دیتا فرمایا بلال اذان دیو ایک تو آڑے اور میرے کول 5 ٹائم اذان ہوندی تے اسی مسجد نہیں جا سکتے ادھر سنو کہ صحابہ اگر بغیر نماز دے وقت تو اذان ہو جاندی تو سمجھ جاندے کہ حضور بلا رہے ہیں کسی مارکے دی طرف جانا کسی غزوے دی طرف جانا کسی جنگ دی طرف جانا صحابہ نے این کر کے ہن سنو قرآن کی منظر بیان کر رہا اے سننا منافق جڑے ہوندے نا منافق ہوندے او تا 1.5 میل بھی نہیں نال ٹر سکدے ہیں جی او تا رانا ٹون تک بھی نہیں آندے او جناب پچھو شدرے پل تو ہی غائب تے جڑے عاشق ہوندے او تے کہندے نے جناب پانی نہ بھر دیو اے پلن تو بھی اوتے ٹپ جائے اسی حضور دا نام لے کے پار ہو جانا ایویں تے نہیں نا حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت ہے جدو صحابہ نے دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تے سامنے فارسی فوجی کھڑے سن انہاں کہا دیوان احمد انہاں کہا یہ تا پاگل آ رہا ہے انہاں نا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا دیوان احمد یہ تا پاگل آ رہے ہیں اور اقبال کہندہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دی ایک گلہ نہیں ہیں جلے ہو اے پتہ کی گل ہے مسلمان بچے نو آج تک اے گلہ سنائیاں گئی او جی مسلمانوں نے جناب ایسے کر دیا میں نے یہ دسو ہووے مومن تے بیٹھا ویل چیئر تے ہوئے تے پورا کفر ہلا دیندہ اتھے 26 کروڑ دا دعوت ہے ایسی کلمہ پڑھ دیاں لیکن اقبال کہندہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود میں ایک گل کردہ جاما میں نے یہ دسو یار جے اسی مسلمان ہوندے جنہوں مسلمان کہندہ اقبال کہندہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ او جی تھوڑے جے بھی ہوندے تو گل بن جاندی پتہ نہیں اسی کیوں جا مسلمان اقبال جنہ دے بارے کہندہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ یورپ کو مشینوں ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا جنہ دے بارے اقبال کہندہ اگر او مسلمان ہوندے 57 اسلامی ممالک تقریباً اسی ارباں تو 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمان بن دیاں کوئی ایک بھی ایسا کوئی نہیں جڑا جناب اسرائیل نو ایک دھمکی دے تے جناب فلسطینیوں تے ظلم بند ہو جاوے کوئی ایک بھی کوئی نہیں جناب سارے رنگیلن سارے جناب اپنی اپنی عیاشیت مستن اور سارے کوئی ایک بھی کوئی نہیں جناب صلاح الدین ایوبی دا خادم کوئی ایک بھی جناب محمد بن قاسم دا منن والا کوئی نہیں کوئی ایک بھی یوسف بن تاشفین دا منن والا کوئی نہیں اور یار مسلمان تو حسن ہے جی او تا جناب جس دھرتی تو گزرتے سن اسی تا جنہ دے منن والے ہاں او تا جناب غزنی تو ٹردا سی کہ اون دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نال جناب دہلی تے جناب اگے ہندوؤں عورتاں دے حمل گر جاندے سن اسی تا انہاں دے منن والے سن تے اج جناب کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مت بابا جی کہندے سن ساڈے جناب جوان بھی بڈھے ہو گئے اور ساڈے بڈھے پھر تاشا کھیڈن جو کے رہ گئے پھر ساڈے جرنیل بڈھے ہو کے جناب ریٹائر ہو کے آسٹریلیا جا کے گافا کھیل دیں بیلجیم جا کے پلازے بنا دیں نہیں مسلمانوں دے جرنیل تو سن کہ جناب غزوہ جناب جنگ یرموک حضرت جناب عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک جا پہنچے
تے کہندے نے ادھر رومیاں دا سپہ سالار باہر نکلیا اور اتنے دو ہیکل ہاتھی دے بیٹ جتنے گھوڑے ہوتے وہ سوار سی اور انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہ حضرت عمر بن مادی کرب پہلی صف جو چھاڑ مار کے آگے آ گئے. فرمایا مقابلہ بعد چ ہوئے گا. آپ نے اس دے گھوڑے دی نا 2 منٹ اپنے ہاتھ چ پکڑ لئی. فرمایا مقابلہ بعد چ کری پہلے گھوڑا ہلا کے دیکھا. جنہ دی تلوار دی بڑی مشہوری سی کہ تلوار بڑا کاٹ کر دی. ادو مسلمانہ دیا تلوارہ دیا مشہوری ہوندیاں سن. آج مسلمان جناب حکمرانیاں دیا کی مشہوریاں کہ جناب اے جناب بٹیرے بہتے کھاندا, اے جناب ہریسے اور نان بہت کھاندا. ادو مسلمان جرنیلاں دے حاکماں دے تلواروں دی مشہوری ہوندی سن. حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی, بڑی مشہور ہو گئی. انہوں نے کہا جی بڑا کاٹ کر دی. حضرت فاروق اعظم نے مدینے منگوائی, ایک مجاہد نو دے کے بھیجی. فرمایا جاؤ جنگے. اور جب واپس آئے تو پوچھا فرمایا دسو تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی باقی طرح چلی, کوئی اس کے اندر کوئی اتنی خاصیت تو کوئی نہیں. حضرت عمر نے خط لکھ دیتا حضرت عمر بن مادی کرب نو کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی کاٹ سنی سی لیکن اے تو گزارے لے کے. انہوں نے کیا انہوں جواباً حضرت عمر بن مادی کرب نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نو خط لکھیا کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نال ہاتھ نہیں بھیجا. لیکن خالد ٹینک چلانا آستے غیرت بھی تا خالد بن ولید آلی چاہی دی. درار ٹینک تا ہے, درار جناب ٹینک کے میزائل ہے, ٹینک کے درار ٹینک تا ہے لیکن غیرت بھی تا درار بن ازور آلی چاہی دی. اور کی غیرت ہے حضرت درار بن ازور؟ آپ ویسے تا جنگ زرہ پانا ریشم پانا اے جناب جائز ہے نا, اپنی حفاظت واسطے جتنا جناب اپنے آپ جناب کور کرنا. لیکن حضرت درار بن ازور ہو سن جدو جوش جہاد جانے سن نا جمیں ساڑھے منڈے جدو لبیک کا نعرہ جدو پوری اندرون نہ نکلنا تے حضرت درار بن ازور جدو تلوار چلانے جوش نہ لانے سن نا تے پھر زرہ بھی لا دینے سن. جدو ہور جوش وجہ سی پھر کمیز بھی لا دینے سن, پھر تلوار چلانے سن. ایک دن رومیہ نے پروگرام بنایا بھی اے بندے نو قابو کرو, اے جدر جاندہ اے کوئی ہوری مخلوق ہے. وہ آپ نو جناب لشکر تو نکھیڑ دیا علیحدہ کر دیا کافی دور لے گئے. جدو دور لے گئے نا تے آپ نے دیکھا بھئی وہ میرے نال لڑ دے نہیں ہیں, وہ صرف میں نو زندہ گرفتار کرنا چاہنے ہیں. تے گھوڑا بھی تھک چکیا, صبح تو لے کے شام تک جہاد کر رہا. تے آیا سنو مومن ہوئے یار تے اس نو حضور دی گال اثر نہ کرے, لبیک دا نعرہ اثر نہ کرے. ادھر سنو ذرا, حضرت درار بن ازور دا گھوڑا بھی تھک گیا اور آپ بھی تھک گئے. آپ نے فرمایا بھئی میرا کوئی اجے شہید ہونے دا پروگرام نہیں, نہ تے میں نہ تے ہاتھ زندہ گرفتار ہونا. آپ نے گھوڑے دا کان پکڑیا, فرمایا میں نو ایتھوں کڈ ورنہ شتاؤ تو الہ رسول اللہ, میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ لا دیں گے. حضرت درار بن ازور کہتے ہیں جدو گھوڑے دے کنہ میں حضور دا نام پیا نا تے اس دے جسم میں بجلی دوڑی تے کہنے آئین کر کے انہیں میں نے چکیا تے کافران دے لشکر میں جو کٹ گیا یا دور لے گیا. میں نے دسو گھوڑے دے کن میں حضور دا نام پوے تے ان دے بھی زندگی آ جاوے تے مسلمان ہوئے تے اس دے کہ لبیک دا نعرہ لگے انہوں تکلیف ہوئے یار. یا رسول اللہ لبیک 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 یا حضور نال پیار کرنا اور انے واہ کرنا مولو سے دئی انے واہ. ہاں جی صرف بھی پڑھائی, ناب بھی پڑھائی, ہاں جی منطق بھی پڑھائی, اصول بھی پڑھائی, حدیث بھی پڑھائی, جناب سارا کچھ پڑھایا بابا جی نے. پھر کتابوں بھی لکھی, تحسیس بھی لکھی, تعلیلات بھی لکھی, پھر جناب سارا کچھ کیتا. لیکن گل پتہ کتھے آگے مکی جتے ہو کیا میں کتا پاک رسول اللہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی. اور آخر اقبال کہندہ نو امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ. اقبال کہندہ ہے نا تو نو امید نہ ہو, انہوں نے 16 کروڑوں نے صرف اے دکھائے گا جی اپریٹ ہو رہی, اے جی فلاں ہو رہا, اے جناب انج ہو رہا. میں نے یاد ہے محمد عربی دے غلامہ دے ہاتھے چھوے شاہین تے غوری تے اسرائیلی فلسطینیاں تے ظلم کرنے گل سمجھ نہیں آندی, ایک گل سمجھ نہیں آندی. جلیو ایتا جناب او آ اسلام آ جناب جدو اے ہویا نا برکے خان, اے جدو مسلمانہ دے خلاف اے ہلاکو خان دی 1.5 لاکھ فوج آ گئی. ادھرو جناب برکے خان, اور برکے خان نے آخری آہ بری کہ بس ان اسلام دا جناب سورج جڑا طلوع ہو جانا اور غروب ہو جانا, ایتے ان اسلام دا نام لینے والا کوئی نہیں. 1.5 لاکھ جناب فوج ہے. ادھرو برکے خان دے نال جناب دوسرے جرنیل مسلمان, انہاں دی فوج صرف اور صرف 35 تو 40 ہزار مسلمانوں دی تاریخ کی ہے. انہاں نے
اقبال کہندہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اے سارے خرد آلے بیٹھے ہیں، اقبال کہندہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ برکے خان نے آخری آ بھری، ایدرو ہلاکو خان دیئے فوجہ سامنے آگئی اور ٹکراؤ ہو گیا، اور جناب آخری آ بھری انہیں کیا آہ اسلام آ، ہون تیرا نام لے با کون ہوئے گا، لیکن سلام اس پر کہ جس کے نام لے با ہر زمانے میں۔ ہلاکو خان دا ایک کمانڈر سی ہوئے طرح نکلے اس طرح، اور انہیں سمجھا کہ دوڑ کے جا رہا جنگ تو، اور جنگ تو پھرے آتے جناب انہیں دائیں تو پچھو آکے 3000 دنال 1.5 لاکھ تے حملہ کیتا، 1.5 لاکھ نس کھڑی ہوئی فوج۔ یہ مسلمانوں دی تاریخ ہے 3000 دنال 1.5 لاکھ دی پشت تو حملہ کیتا، 1.5 لاکھ نام کے نس گئی میدان چھوڑ کر، اور جناب ہلاکو خان دی فوج کئی دریا برد ہو گئی، کئی غرق ہو گیا۔ انہیں کہا میں تو سوچے سی کہ اسلام ختم ہوئے گا، انہیں کہا نہیں ہے یہاں فتنہ تاتار کی افسانے سے، کعبے کو پاسباں مل گیا صنم خانے سے۔ بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں جہاد دی غیرت عطا فرمائے۔ اے ایمیں نہیں پہلے جہاد نو پہ پھر نہ جناب غازیان اسلام نو پھر جناب اسلام دی جڑا اٹھے گا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب دہلی پر پاکستان کا جھنڈا ہو، جب اسرائیل پر پاکستان کا جھنڈا ہو، جب امریکہ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہو، تب اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ چلو آج ان کو لا تسریب علیکم اليوم، تب اسلام امن کا جناب درس دیتا ہے۔ لیکن جناب اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا جب غزہ کے بچے جناب بمبوں سے ان کے چیچڑے اڑ رہے ہوں اور یہاں پر کنسرٹ منائے جا رہے ہوں۔ یہ مسلمان ہے، یہ پاکستان ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کو 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی ندیوں پر بنا کر دیا کہ یہ لو جی، تم کہتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، تم نے کہا ہم سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ مطلب نکالا تم نے کہ آج وہاں غزہ میں بچے جناب چر گئے، ان کو دودھ دینے والا کوئی نہیں، ان کی نسل خوشی ہو گئی، اور تم یہاں مزے سے بیٹھے ہو، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں، گنگے شیطان بن کے بیٹھے ہو، کہتے ہیں جی اسرائیل کی جناب غزہ کی کیسے مدد کی جائے۔ میں نے کہا جیسے امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی ہے تم فلسطین کی ایسے مدد کرو، شام تک حل ہو جائے گا مسئلہ۔ جو کیونکہ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بکری بانڈے ادھر آؤ جناب، لیکن نہیں، انہاں دیاں بدماشیاں، انہاں دیاں عیاشیاں اسلام نو روکن واسطے ہیں، اسرائیل نو روکن واسطے کوئی نہیں، اسرائیل نو روکن واسطے اور کوئی گل بھی نہیں کرے گا۔ امام صاحب نو گل کرو، امام صاحب جناب فلسطین دے اسی دعا کر سکتے ہیں، میں کہا اللہ تعالیٰ سانو اے ہو جائے امام دے وے جڑا این کر کے صدیق اکبر دی طرح مسلح تے بھی کھڑا ہوئے، دعا بھی کرے تے حج جناب تلوار چک کے جناب فوج نو یمامہ بھی بھیج دے۔ امامت تو وہ امامت ہے نا، اور اقبال کہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ اگے پتہ کی کہندا اقبال، اے ویسے اردو سلیس اردو اقبال پڑھی جناب دشنام ترازی کر کے گیا، سلیس اردو اقبال کہندا ہے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، فتنہ اقبال کہندا ہے انہوں امام نہ سمجھ، انہوں اپنا حاکم نہ سمجھ، انہوں اپنا جناب اپنا سردار نہ سمجھ، انہوں ایم این اے نہ سمجھ، ایم پی اے نہ سمجھ۔ اقبال کہندا فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اے جناب بہرحال کی کرنا جدو انے واہ پیار ہوئے گا نا، پھر ہی سامنے ویکھ کے کافر کہن کے دیواں احمد دیواں احمد، اے دیوانے آ گئے اے پاگل آ گئے، تاں ہی پھر سامنے وہ ویکھ کے کہندے او جی آؤ پیر صاحب نے ملے آؤ، او جناب صاحب دادا سامنے او بیٹھ کے مذاکرات کریے، انہیں کہا کی انہیں کہا وہ نہیں ٹل دے۔ اے دیوانگی دا عالم ہوئے دا نا، اے ہی دیوانگی دا جناب آندھی کم آندھی، ورنہ جناب ہاں جی او تو پھر جناب اللہ تعالیٰ سانو اتنی قوت دے نا، تے اتنی جرت سی یار اسرائیل دی، اے تو نا دنیا دے مورے
اور گماشتے تیار کر کے مسلمان ریاستوں تے لیا کے جناب مسلط کر دیتے ہوئے، ورنہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرگیز ہے ساکی جلے ہو بڑی سرگیز ہے ساکی اے تے جناب گل کرن دی دے رہے، ورنہ تا ساڑھا ایک ایم ایم عالم ہی نہیں مان ہے جی 1.5 منٹ جھار شاہ الٹی کر کے رکھ دے بے اے تے ساڑھا ایک ایم ایم عالم ہی نہیں مان، ساڑھا ایک راشد مناس ہی نہیں مان اے تے جناب لیکن گل ہے بے کہ جناب شیران دی فوج ہوئے نا اس کو لڑان واسطے بھی تے شیر چاہی دے نا گدر تا نہیں نہ لڑ سکتے ہیں جی جناب صلاح الدین ایوبی نے کی کیا سی کہ سپاہ گری اس شخص کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت شراب اور پرندوں اور دولت کا دل دادا ہو ہاں جناب ایک دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اقبال کہندہ آخر غازی صاحب نے جناب سلوٹ پیش کر دیا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا صحرا و دریا نہیں بھئی کتنی پار او سمندر پار جناب ملک ہوئے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی